ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ساکنان اطراف مسجد، حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ احسان و کرم ہے کہ اس نے جو ہے ہم سب کو ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، اور اس نے ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا، کیونکہ اللہ کے بے شمار احسان ہیں، بے شمار احسان ہیں۔ اس لامتناہی احسانات میں ایک احسان یہ ہے کہ اس نے جو ہے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ ہم کو قرآن جیسی کتاب ملی، قرآن جیسی بابرکت اور مقدس کتاب ملی، احادیث ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ملا۔ قیامت تک اب اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی مذہب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے، ہر لحاظ سے نبیوں کو بھیجتا رہا۔ کبھی ضرورت پڑی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیج کر کے اب بتا دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اب آپ آخری نبی ہیں، آپ کا مذہب اب آخری مذہب ہے، اب آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اب یہ دین آخری دین ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آنے والا، اب کوئی نئے نبی نہیں آنے والے، یا اب کوئی نیا مذہب نہیں ملنے والا، اس لیے آپ آخری ہیں، اب یہ دین آپ کا قیامت تک چلے گا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جمع فرمایا، صحابہ کو جمع فرمایا۔ نبی نے جتنی آپ کے مقدر میں زندگی تھی، آپ 63 سال اپنی زندگی پا کر اور دعوت و تبلیغ کی اشاعت کر کے صحابہ کے ذمے وہ کام سپرد کر دیا اور کہا جاؤ جو یہاں حاضر ہیں، جنہوں نے میری بات کو سنا ہے، وہ غائبانہ طور پر وہاں تک لوگوں کو پہنچا دیں۔ تو عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی جو خطبہ پڑھا ہے، اس خطبے کی جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ چاہے سابقوں میں سے مہاجر ہوں، سب سے پہلے مہاجر ہیں اور انصار ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کری نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ ہم تم سے راضی ہیں اور وہ ان سے راضی ہیں۔ آگے بتایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ ہم نے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام یہ امت کا وہ طبقہ ہے کہ اگر ان صحابہ کرام کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیں، صحابہ کرام کو جو ہے ہم نہ مانیں، تو پھر یاد رکھو ہمیں صحیح طریقے سے نہ قرآن مل پائے گا، نہ ہمیں حدیث مل پائے گی، اور نہ ہی ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے ایمان مل پائے گا، کیونکہ یہ صحابہ ہی کی بدولت آج ہم تک قرآن پہنچا ہے۔ اگر وہ صحابہ اس وقت حفاظت نہ کرتے
اس وقت جو ہے اسی شکل میں جس طرح قرآن و حدیث کی اشاعت نہ کرتے تو آج یہ ہم تک ایمان نہ پہنچتا، آج ہم تک یہ قرآن نہ پہنچتا۔ تو یہ قرآن کریم کو پہنچانے والے کوئی اور نہیں صحابہ کرام ہیں، احادیث رسول کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے کوئی اور نہیں صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ وہ معزز ہستی ہے جن کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں، جن کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں۔ تو عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ صحابہ کرام کی فضیلتوں کو بیان کرا، جگہ جگہ صحابہ کرام کی فضیلتوں کو بیان کرا۔ کہا کہیں کہا اولئک هم الفائزون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، کہیں کہا اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، کہیں کہا اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، کہیں کہا اولئک هم الصادقون، ایسے ہی لوگ سچے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا قرآن خود ان کی تعریف کر رہا ہے، جگہ جگہ رتب اللسان بن کر بیان کر رہا ہے کہ صحابہ کرام یہ ہیں۔ صحابہ کرام کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس آیت کے بلا واسطے مخاطب ہے۔ تو اب آپ بتائیں یہ صحابہ کرام کوئی چھوٹی موٹی ہستی ہے؟ صحابہ کرام بہت مقدس ہستی ہوتی ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ابھی تک کسی نبیوں کو کچھ حواری ملے، کچھ جو ہے ساتھی ملے، لیکن ہمارے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 1.25 لاکھ جو صحابہ کو جمع کرا وہ صرف یہی بتانے کے لیے کہ یہ تمام کے تمام جتنے بھی صحابہ ہیں ان سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، بات یہ ہے کہ آج جو ہے ایسی ہستیوں کے بارے میں ان کی ذات پر حملے کرے جاتے ہیں، ان کی شان میں برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں نازیبا بات کہی جاتی ہیں، نازیبا کلمات کہے جاتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو قرآن خود ان کی گارنٹی لے رہا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو جنت دے دی۔ کہیں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ یہ جو ہے بہترین امت ہیں، کہیں کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے نہریں جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور کہیں کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر کے ان کو جو ہے چنندہ بندوں میں شمار کر رہا ہے۔ اور کہیں جو ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر کے ان کو چنندہ بندوں میں قرار دے رہا ہے۔ تو قرآن جگہ جگہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک سورت ہے سورہ فتح، اس کی آخری کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، رحماء بینہم لیکن وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں اتنے رحم دل ہیں کہ ان کی مثالیں کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ دنیا ان کی جو ہے اخوت اور بھائی چارگی کی مثالیں دینے سے عاجز ہے، ایسے آپس میں محبت کرنے والے ہیں، رحماء بینہم۔ اور آگے اللہ نے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کا رضا تلاش کرتے ہیں، فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں جو ہے آپ ہر وقت وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں، سجدے سے آپ ان کی پیشانی پہچان لیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت ان کی تعریف کر رہے ہیں اور کہا ایسے ہی صفت ان کی انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں نفرت نہیں کرتے ہیں، اتنے رحم دل ہوتے ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لے کر کے مدینہ گئے تھے ہجرت کر کے، جب اپنے تمام کے تمام اعمال لوگ بچا رہے تھے، اپنے ایمان کو جو ہے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، تو جب مدینہ گئے تھے تو اب یہ تو لوگ اپنا گھر بار مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے، سارا کا سارا مال اور جائیداد اپنی پراپرٹیاں ساری مکے میں چھوڑ آئے تھے۔ مدینے میں گئے، مدینے کے لوگوں کو انصار کہا جاتا اور مکہ سے جو لوگ گئے انہیں مہاجر کہا جاتا۔ تو جب یہ لوگ گئے ان لوگوں کو آپس میں اس طرح گلے لگا لیا کہ اپنی اپنی پراپرٹی میں ان کو حصہ دے دیا، اپنی اپنی پراپرٹی میں حصہ دے دیا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جن حضرات کے پاس جو ہے 2 بیویاں 3 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی اور ایک اس طرح سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ اس طرح جو ہے آپس میں محبت کرتے تھے۔
تو عزیز ساتھیوں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ مقدس جماعت ہے کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو پھر ہمارے پاس نہ ہی صحیح طریقے سے قرآن ہوگا اور نہ ہی ہمارے پاس صحیح طریقے سے ایمان ہوگا۔ تو آج ہوتا کیا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہمارے یہاں فرقے واریت ہیں، ایسا فرقہ ہے کہ ایک ایسا فرقہ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ہر وقت صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ہی فرما دیا تھا کہ ہماری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک ہی فرقہ ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا، اور وہ جو جنتی فرقہ ہوگا اس کا عمل یہ ہوگا کہ وہ ہمارے اور ہمارے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، اس کی گارنٹی لی ہے۔ آج کتنے ایسے سارے فرقے ہیں، کوئی عدم جواز کے تقلید کا قائل ہے، کوئی جو ہے منکر حدیث ہے، کوئی جو ہے قرآن کا منکر ہے، اس طرح سے وغیرہ وغیرہ بہت سارے فرقے ہیں۔ لیکن آج ان حضرات کو صحابہ کے فضائل ہی نہیں نظر آتے ہیں، صحابہ کے محاسن ہی نہیں نظر آتے ہیں۔ تو آج اگر دیکھا جائے ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روشنی میں صحابہ کی فضیلت بتائی، کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کے مانند ہیں۔ ستاروں کے مانند کسے بتایا؟ صحابہ کرام کو بتایا۔ اور ایک احادیث میں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ صحابہ کی عظمت اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ایک حدیث ہے جس کی جو ہے عبارت نہیں دھیان آ رہی ہے، جس میں فرمایا کہ صحابہ ہمارے وہ ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سونے کے احد پہاڑ کے برابر سونا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، المال حق راہ حق میں اس کو خرچ کر دے، لیکن صحابہ نے جو مٹھی بھر صدقہ کرا ہے، آپ کا یہ ایک پہاڑ کا برابر سونا اس کا عشر عشیر بھی نہیں پا سکتا، اس کی اتنی بھی اہمیت اور فضیلت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ اور کس کی نہیں فضیلت ہوگی؟ پہلے وہ ہیں، سابق وہ ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنی جان کے نذرانے پیش کرے ہیں، بیوی اور بچوں کو یتیم ہونا پڑا تو انہوں نے کروایا، جدھر جانا پڑا ادھر رخ کرا، تو یہ وہ صحابہ کے نام ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں؟ ان کی شان میں جو ہے گستاخی کرتے ہیں، ان کی شان میں جو ہے نازیبہ کلمات کہتے ہیں، تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے صحابہ کرام کی ذات کے بارے میں بولیں۔ نبی نے کہہ دیا، صاف کہہ دیا کہ جہاں پر ہمارے صحابہ کی بات آئے، اذا ذکر باصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا کوئی تذکرہ ہو، یعنی کوئی بحث و مباحثے والی بات ہو رہی ہو کہ یہ صحابی نے اس طرح کرا، یہ صحابی نے اس طرح کرا، فامسکوا، کہا اس وقت میں اپنی زبان پر تالے لٹکا لو، تم کیا جانو صحابہ کرام کون ہیں؟ تو یہ صحابہ کرام جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعریف کر رہے ہیں، قرآن ان کی جگہ جگہ تعریف کر رہا ہے، ہمیں کیا حق ہے، ہمیں کیا ہے؟ جس آدمی کو ابھی صحیح طریقے سے استنجا کرنا بھی نہیں آتا ہو، کھانا بھی نہیں کھانا ہوتا ہو، وہ کیا ان کی ذات پہ بات کرے گا؟ تو یہ جو صحابہ کرام کے جو آپس کے جو اختلافات ہیں، یہ اجتہادی اختلافات ہیں۔ یہ اجتہاد جب حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی اجتہاد کرتا ہے تو اسے صحیح، اگر اجتہاد کرتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کی رائے وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے تو اس کو اجتہاد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کو جو ہے اچھائی سے یاد کرنا ہے، بھلائی سے یاد کرنا ہے، برائی سے نہیں یاد کرنا ہے۔ برائی سے جس نے یاد کرا وہ یاد رکھو باطل کا کام ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ ایمان والے تو محبت سے صحابہ کو یاد کرتے ہیں، اور غیر ایمان والے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت اس قدر ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا تھا، الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ عثمان وہ شخص ہیں جس سے جو ہے فرشتے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، میں اس سے کیوں نہیں حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، آج ہوتا کیا ہے کہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ صحابہ کی عظمت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور کچھ صحابہ کی عظمت جو ہے گھٹا دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے صاف فرما دیا، اللہ فی اصحابی، ہمارے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد ان کو تم نشانہ نہ بنانا، میرے جانے کے بعد تم ان کو نشانہ نہ بنانا، تنقید و تشنیع کا اور اعتراضات کا ان کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا میری محبت ہونے کی بنا پر ان سے محبت کرے گا۔ مجھ سے محبت ہوگی تو وہ صحابہ سے محبت کرے گا، اور اگر مجھ سے محبت نہیں ہوگی تو پھر وہ
تو پھر وہ جو ہے صحابہ کرام سے بھی نہیں محبت کرے گا۔ آگے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم، اور جو صحابہ کرام سے نفرت کرے گا مجھ سے نفرت کی بنا پر صحابہ کرام سے نفرت کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے جو ہے صحابہ کرام کو تکلیف دی، یعنی صحابہ کرام کی ذات پہ کیچڑ اچھالے، صحابہ کرام جیسی مقدر ہستیوں کے بارے میں برا بھلا کہا، ومن آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ فیوشک عنہ فیوشک ان یاخذہ، اور عن قریب ہے جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اسے اپنی گرفت میں لے لے۔ تو عزیز ساتھیوں، ایسے بے شمار واقعات ہیں جو صحابہ کے گستاخ تھے، ان کا کیا عبرت ہوا ہے۔ تو ہمیں صحابہ کے بارے میں لعن طعن نہیں کرنا ہے، جب بھی ایسا معاملہ آ جائے خاموشی اختیار کر لینا ہے۔ ایک صحابہ کی فضیلت دوسرے صحابہ کی فضیلت اتنی نہیں بڑھانا اور گھٹانا ہے کہ جس سے جو ہے ان کی اہمیت جو ہے کم ہو جائے، اہمیت واضح نہ ہو۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ عظمت کس نبی کی؟ ہمارے نبی کی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان پہ تنقید تثنیہ کرنے لگیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنے لگیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہی پھر غلط ہو جائے گا۔ تمام کے تمام کو اعتدال میں رکھنا ہے، برابری کے ساتھ ہر کسی کو تولنا ہے۔ یقیناً اہل بیت جو ہے وہ جو ہے روشن ستارے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، پاکیزہ گھرانہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی عظمت اتنی بڑھا دی جائے اور دوسرے صحابہ کی گھٹا دی جائے۔ تو صحابہ تمام صحابہ ہیں، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، تمام کے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی باطل ہیں ان کی جو ہے ان سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔